نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيقة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق بعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال عز وجل إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم حاضرین جمعہ تمام قسم کی تعریف بڑائی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس نے ہمیں پیدا کر کے یوں ہی بے یار و مددگار نہیں چھوڑا بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے انبیاء کرام کا سلسلہ مبعوث فرمایا درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر خصوصاً ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین جمعہ اس دنیا کو بنانے والا اس دنیا کا نظام چلانے والا اس دنیا میں مجھے آپ کو تمام انسانوں کو بھیجنے والا واحد ایک ذات ہے وہ ہے اللہ رب العالمین کی ذات اور جب وہ مالک نے ہمیں بھیجا ہے تو ہمیں زندگی بھی مالک کے حساب سے ہی گزارنا چاہیے اگر ہم مالک کے حساب سے زندگی نہیں گزاریں گے تو ہم سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں موقع دیا دنیا میں بھیجا
اور دنیا یہ دارالاسباب ہے. آپ دنیا میں دیکھو گے کہ کوئی امیر ہوتا ہے تو کوئی بہت غریب ہوتا ہے، کوئی بیچارہ پریشان حال ہوتا ہے تو کوئی خوش ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیشہ خوش ہو، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی ہمیشہ دکھ ہو، یعنی غمگین ہو. تو یہ جو زندگی ہے نا، یہ بہت بڑی نعمت ہے دنیا کی زندگی. کبھی غور و فکر کرنا بیٹھ کر. یہ دنیا کی زندگی میں جب آپ مزہ چکو گے نا، کبھی گرمی کا، کبھی ٹھنڈی کا، کبھی بارش کا، کبھی ہواؤں کا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے بنائی ہے. رحمت بھی ہے، زحمت بھی. تو کبھی غور و فکر کرو گے نا تو پتا چلے گا کہ اب یہ محنت کرنے کے بعد جنت میں جانے کا جو مزہ ہے نا، وہ مزہ اگر اللہ رب العالمین ایسے ہی بنا کر جنت میں داخل کر دیتا تو اب نہیں ملتا. وہ نعمت کی قدر ہم نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہمیں پتا ہوگا نا کہ دنیا میں کتنی تکالیف ہم برداشت کر رہے ہیں. وہ بھی کر رہے ہیں تب خالص اللہ کی رضا کے لیے. اگر دنیا میں تکالیف برداشت کر رہے ہیں اور زبان سے الٹے سیدھے الفاظ ادا کر رہے ہو نا تو کوئی فائدہ نہیں. صبر ایسی چیز ہے کہ جس کے بدلے اللہ رب العالمین نے ایک ہی جگہ رکھی ہمارے لیے، وہ ہے جنت. لیکن اگر ہمارا مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت زبان سے الٹے سیدھے الفاظ ادا کر دیے اور آخر میں کیا کہتے ہیں؟ چلو کوئی نہیں، صبر کر رہا ہوں. کہتے نا ایسا؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ سارے الٹے سیدھے الفاظ ادا کرتے کہ اللہ کو میں ملا تھا، وہ فلاں شخص تو اتنا گنہگار ہے، وہ تو مزے میں زندگی گزار رہا ہے. میرا ہی بچہ ملا تھا بیماری کے لیے، میں ہی ملا تھا، کتنے مہینوں سے بیمار ہوں، اللہ شفا بھی نہیں دے رہا. لیکن اب کیا کریں؟ کوئی بات نہیں، صبر کر لیتے. آخری آپشن ہمارا صبر ہی ہے. تو یہ صبر کا کیا فائدہ؟ یہ صبر تھوڑی ہے. صبر اسے کہتے ہیں کہ زبان سے کچھ الٹے سیدھے الفاظ ادا ہی نہ ہو. صبر کسے کہتے ہیں؟ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں آپ کے بیٹے کی لاش ہے اور آپ کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری، اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بھی آنکھوں سے آنسو، آپ تو اتنا صبر کی بات کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ یہ آنسو گرنا یہ فطرت ہے، انسان کو تکلیف ہونا یہ فطرت ہے، لیکن زبان سے وہی الفاظ ادا ہوں گے جس سے میرا رب راضی ہوگا. انا للہ و انا الیہ راجعون. لیکن ہمارا حال کیا ہے نا، ہم سارے الٹے سیدھے الفاظ ادا کر دیتے اور آخر میں کہتے ہیں اب صبر کر رہا ہوں. تو ایسے صبر کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا پتہ ہے صبر کے بدلے جنت بہت ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی چھوٹا بچہ ہے، آپ کا بیٹا پیدا ہوا ہے، بیٹی پیدا ہوئی اور وہ فوراً وفات پا گئی، اور اگر اس کے اوپر بھی آپ صبر کرتے ہو نا تو احادیث کے اندر ملتا ہے کہ کل قیامت کے دن وہ بچہ یا وہ بچی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہیں گے کہ اے اللہ، میرے ماں باپ کو اب مجھے جنت میں چاہیے. سفارش کریں گے اللہ کے پاس، اور اللہ بچوں کی سفارش کو رد نہیں کرے گا. لیکن یہ سفارش بھی کب ہوگی؟ جب ہم اس بچے کے وفات پر صبر کریں گے. صبر کا مطلب خاموشی. بھرے سے آنسو جاری ہو، رو رہے، کوئی بات نہیں، لیکن ہماری خواتین کا کیا حال ہوتا بتاؤ؟ اس وقت میری کتنی عمر تھی، میں چلی جاتی، اس نے دنیا ہی کہاں دیکھا تھا، ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی. یہ الفاظ کیسے؟ اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے الفاظ ہیں. جس اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا وہ عمر زیادہ جانتا ہے، میں اور آپ زیادہ جانتے. جس اللہ رب العالمین نے اس بندے کو پیدا کیا اور اس کی روح کو قبض کیا، وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر تھا، میں اور آپ جانتے. لیکن ہمارے زبان سے بہت الٹے سیدھے الفاظ ادا ہوتے. تو صبر بہت اہمیت کا حامل ہے. تو پوری بات ملا کر کہنا یہی ہے کہ جب مالک نے بھیجا ہے تو مالک کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا. اور اللہ رب العالمین کہتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے نا مہینوں کی تعداد 12 یہ طے کر دی. کس دن طے کری؟ یوم خلق السماوات، جس دن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا نا، اسی دن مہینوں کی گنتی 12 ڈن ہو گئی. اب آپ جو دیکھتے ہیں انگریزی کیلنڈر کی جنوری فروری، یہ بھی 12 ہے نا. تو یہ انگریزوں نے نہیں بنایا، یہ اللہ رب العالمین نے جس دن آسمان اور زمین کو پیدا کیا اسی دن ڈن کر دیا کہ مہینے کتنے رہیں گے؟ 12. یہ اللہ رب العالمین کے بنائے گئے.
پھر اسی میں سے اللہ رب العالمین نے کہا منہا اربعۃ حرم، 4 مہینے جو ہے نا وہ حرمت والے مہینے. افسوس کیا ہے نا، ہمیں مہینے ہی نہیں یاد رہتے تو یہ کب پتا چلے گا کہ 4 حرمت والے کون سے. اب بچے کو بھی کھڑا کرو یہاں سے، وہ کھڑے ہوگا جنوری فروری مارچ اپریل مئی جون جولائی اگست ستمبر، پورا سنا دے گا دسمبر تک. اور کسی بڑے کو بھی کھڑا کر دو اور کہہ دو تھوڑا اسلامک مہینوں کے نام بتائیے، محرم سفر بتاؤ، یہ نام وہ نہیں گنا سکتا الا ماشاء اللہ، جسے اللہ توفیق دے دے، ورنہ اکثریت نہیں بتا سکتی. جبکہ ہمیں یاد تو یہ مہینے ہونا چاہیے تھا، ہمارے تو یہ مہینے ہیں نا. ہم پوری چیزیں الٹی کر رہے ہیں. ہمیں جنوری فیبرری پورے یاد ہے اور ساتھ ہی ساتھ کس مہینے میں کیا ہوتا ہے وہ چیزیں بھی پتہ ہے، لیکن اسلامی مہینے جو ہے، اسلامی کیلنڈر کے جو مہینے ہیں وہ مہینے ہی نہیں یاد. اور اب جب مہینے نہیں یاد ہے تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ اس میں 4 حرمت والے کون سے، وہ بھی نہیں پتا. اچھا کچھ مہینے تو یاد رہتے ہیں، جیسے رمضان، کیونکہ اس میں روزہ رکھتے ہیں، وہ سارے مسلمانوں کو پتا ہوتا ہے. محرم وہ مشہور ہو گیا ماتم کی وجہ سے، وہ بھی سارے مسلمانوں کو پتا رہا ہے تعزیوں کی وجہ سے. پھر شوال اللہ ماشاء اللہ، کوئی اگر تھوڑا روزے رکھتے ہیں تو انہیں شوال کا مہینہ بھی یاد ہوتا ہے، ورنہ بس ختم. اور رجب کنڈوں کی وجہ سے یاد ہو جاتا ہے. اچھا کچھ مہینے ہم نے وہ پکڑ لیے، وہ اس وجہ سے یاد رہتے ہیں، لیکن جو خاص اللہ رب العالمین نے بتایا تھا کہ یہ جو 4 ہے نا یہ خاص میں نے اپنے لیے مقرر کیے، یعنی حرمت والے مہینے. سارے مہینے کس کے ہیں؟ اللہ کے. لیکن اللہ رب العالمین نے کیا کہا نا، یہ 4 مہینے جو ہے نا یہ خاص میں نے اپنے لیے چن لیے، یعنی اس میں آپ گناہ کے کام نہیں کر سکتے. بچنا تو 12 مہینے پورا ہے، لیکن یہ جو 4 مہینے خاص ہے نا اس میں خصوصی طور پر بچنا ہے. اس میں آپ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے، بچنا ہے. اس میں آپ کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، بچنا ہے. بچنا تو سال بھر ہے لیکن یہ خصوصی مہینے ہیں. اور ہمارے اسلاف کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ جو مہینے ہیں حرمت والے اس میں گناہ کے کام کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بڑھا کر گناہ دیتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ حرمت والے مہینے، اور یہ حرمت والے مہینوں کی اہمیت فضیلت نہ صرف ہم میں نہیں، مشرکین مکہ کے پاس بھی تھی. ان کے نزدیک بھی یہ حرمت والے مہینوں کی کیا تھی؟ اہمیت تھی. وہ جو لوٹ ماری کرتے تھے نا، قافلہ پورا لوٹتے تھے، وہ 4 مہینے میں رک جاتے تھے. وہ کہتے تھے یہ حرمت والے مہینے، اس میں نہیں کرنا ہے. ان کے نزدیک بھی اس کی اہمیت تھی، لیکن ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے. اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ عربی مہینے کتنے، کون سے، اس کے نام کیا ہے. تو سب سے پہلا عہد کرو آج جمعہ کے دن کہ انشاءاللہ ہم عربی مہینے یاد کریں گے. بولو انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری چیز، اپنے بچوں کو بھی یاد کریں گے، یہ عربی مہینے یاد ہونا چاہیے تجھے. اور جب بچوں کو یاد ہوں گے تب جا کر انہیں پتا چلے گا کہ کون سے مہینے میں کیا چیز ہے اور کون سے مہینے میں کیا چیز نہیں ہے. حرمت والے مہینے یعنی کیا؟ اللہ رب العالمین نے نا 4 حرمت والے بتائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 3 ہیں نا وہ پیدر پہ آتے ہیں، یعنی ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور تیسرا محرم. اور ایک الگ ہے، اس کا نام ہے رجب. یہ 4 حرمت والے مہینے سے یاد رکھ لو. اب اللہ رب العالمین نے اسے کیوں چن لیا جب سب مہینے اللہ کے؟ یاد رکھو اللہ ہے، اللہ رب العالمین اللہ، اس سے ہم سوال نہیں کر سکتے. اگر ہم بھی سوال کرنے لگ جاؤ تو اللہ کہاں سے رہے گا؟ اللہ رب العالمین کے پاس بھی کوئی سوال کرنے لگ جائے تو وہ اللہ تھوڑی رہیں گے. اللہ اسی لیے ہے کہ وہ جو چاہے وہ کرتا ہے. جیسے تمام مساجد کس کا کرے؟ اللہ کا. لیکن اللہ رب العالمین نے نا کعبۃ اللہ کو فضیلت دی، بیت اللہ کو فضیلت دی. اللہ نے خاص کہا بیت اللہ، کعبۃ اللہ. اللہ رب العالمین نے وہاں نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت رکھی. مسجد نبوی اللہ نے خاص کر دی، یہاں پر نماز پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے. مسجد اقصی یہاں پر نماز پڑھنے کی اللہ نے زیادہ فضیلت رکھی. لیکن ساری مساجد تو اللہ کا گھر ہے. تو اب کوئی پوچھے کہ اللہ نے کیوں فضیلت رکھی؟ وہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے. سارے مہینے اللہ رب العالمین کے مہینے ہیں، لیکن اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے کوئی چنا. سارے دن اللہ رب العالمین کے دن ہے، لیکن اللہ نے عید کے لیے جمعہ کا دن چنا، ہفتے والی عید. جمعہ کے دن ہفتے والی عید ہوتی ہے ہماری، اس لیے اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر آنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن کو چنا، تو اللہ رب العالمین چن لیتا ہے دن کو. تو یاد رکھیے ان مہینوں میں خصوصی طور پر اللہ کی عبادت کرنا ہے اور گناہ کے کاموں سے بچنا ہے. جو بھی گناہ کے کام ہو سکتے. ہمارا معاملہ یہ نا، ہم سمجھتے عبادت مطلب صرف 5 ٹائم فرض نماز پڑھ لی تو میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی. جبکہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک مومن کا ہر عمل عبادت ہوتا ہے. جھوٹ نہیں بول رہا عبادت، غیبت نہیں کر رہا عبادت،
سچ بول رہے ہیں وہ بھی عبادت، کھانا کھانے بیٹھ رہے سنت طریقے سے کھایا وہ بھی عبادت، وہ ساری چیزیں عبادت ہو جاتی ہے ایک مومن کی. تو ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ صرف 5 ٹائم کی نماز ہی عبادت ہے. ہم نفل کو اہمیت دو، نوافل کو اہمیت دو. نوافل صرف نماز نہیں بلکہ نوافل عمل بھی، نفلی جو عمل ہے اس کو بھی اہمیت دو. کل قیامت کے دن جب ہمارے فرض میں کمی ہوں گے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سب کہتے بہت اچھی نمازیں پڑھ رہے. کوئی کہہ سکتا؟ کوئی کہہ سکتا میں اپنا پورا رکوع کو اس کا حق دے رہا ہوں؟ کوئی کہہ سکتا میں سجدے کو پورا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا. کسی کو نہیں پتا کہ کس کی نماز قبول ہو رہی ہے اور کس کی نہیں ہو رہی. تو کل قیامت کے دن جب نمازوں میں کمی ہوگی نا تو اس کمی کو کون پورا کرے گا؟ یہی سنت، یہی نوافل. لیکن ہم اور آپ سارے سنت یہ چھوڑ دو، کیا جا رہا ہے؟ صرف فرض پڑھنے سے بھی تو جنت مل جاتی ہے. وہ حدیث ہمارے درمیان مشہور ہے. صرف فرض، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کے پاس آئے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں 5 ٹائم اگر فرض نمازوں کا اہتمام کروں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے کافی ہوگا. تو ہمارے پاس یہ حدیث ہے، پتہ ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ کیا گارنٹی کہ ہماری نمازیں پوری ہے، کیا گارنٹی کہ ہماری نمازوں میں کمی نہیں ہے. صحابہ کا ایک معمول تھا، وہ سنت کو سنت سمجھتے ہوئے کرتے تھے. ہمارا ایک معمول ہے، ہم سنت کو سنت سمجھتے ہوئے چھوڑتے ہیں. بہت گہری بات. صحابہ کیا کہتے تھے؟ سنت ایسے چھوڑنا نہیں ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت یہ چھوڑ دو، گناہ نہیں ملنے والا. اسی لیے صحابہ کو اللہ نے وہ مقام دیا اور ہم آج ذلیل ہیں کیونکہ ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا ہے. سنتوں کا اہتمام کرو. صحابہ کا کیا معمول تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سے جھک کر گئے نا تو صحابہ سوچتے تھے یہاں اللہ کے نبی جھکے تھے، ہم بھی جھکیں گے. اتنا پیروی کرتے تھے. صحابہ دیکھتے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیسے کر رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز کیسے پڑھ رہے. اسی لیے آپ دیکھنا نماز کے ایک ایک حصے کو صحابہ نے نقل کیا ہے. تشہد میں آپ انگلی کو حرکت دیتے، انگلی کا اشارہ کرتے، یہ تو ایک دم معمولی سی حرکت تھی، صحابہ نے اس کو بھی نوٹ کیا ہے. مطلب صحابہ کتنا زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا کرتے تھے اور عمل کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ نجات یہ ایک چیز ہے، اللہ کے نبی کا راستہ. کل قیامت کے لیے اگر مہر چلے گی، سکہ چلے گا، تو وہاں پہ کس کا سکہ چلے گا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بات ہمارے درمیان مشہور ہو گیا کہ وہ خواجہ جی کا چلے گا سکہ، ہے نا؟ خواجہ کا سکہ چلتا ہے. اللہ اکبر. اتنی بیوقوفی باتیں نا یہ. آپ اگر غور و فکر کرو تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑا شرک کوئی کائنات میں ہو سکتا ہے. آپ یہ سوچ لو کہ وہاں پر سکہ جو ہے وہ خواجہ جی کا چلے گا، وہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کا سکہ نہیں چلے گا. وہاں پر نمازیں پڑھے ہو، اچھا آ جاؤ، اللہ کے نبی کی مہر ہے، ٹھیک ہے کامیاب ہے. اللہ کے نبی کی مہر نہیں ہے، ناکام، فیل. روزہ رکھے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے، یعنی کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روزہ رکھے ہو تو ٹھیک ہے آپ کامیاب ہو. اگر نہیں رکھے ہو تو آپ ناکام ہو. کتنے بھی بڑے لوگوں کی نظر میں آپ ولی اللہ کیوں نہ ہو، کوئی کام نہیں آنے والا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو مانگنا ہے مانگ لے، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تیرے کچھ بھی کام نہ آ سکوں گا. وہاں صرف اور صرف تیرے عمل کا سکہ چلے گا، کیا عمل کیے تو. اور جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو یہ کہا جا رہا ہے تو میری اور آپ کی کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم ہے کون؟ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتے جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، وہ بیٹی جس کے استقبال کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ کی بیٹی آ رہی تھی، اللہ کے رسول کھڑے ہو جاتے تھے احترام میں اپنی بیٹی کے. ان بیٹی اور وہ بیٹی جس سے اللہ کے رسول کی نسل آگے بڑھی، باقی نہیں بڑھی نا، بچپن میں ہی فوت ہو گئے. لیکن واحد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل آگے بڑھی ہے. اتنی عظیم شخصیت کو اللہ کے رسول یہ کہہ رہے کہ وہاں میں تیرے کچھ نہیں کام آ سکوں گا، تو ہمارے کام کون آ سکتا ہے؟ سب جھوٹ بولتے کہ کوئی پیر لے کر چلے جائے گا، کسی کا دامن پکڑ کے چلے جائے گا. پیر کا خود بھی گارنٹی نہیں ہو جائے گا، نہیں جائے گا، اس کا خود کا نہیں پتا وہ جنت میں جائے گا نہیں جائے گا. لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تو ہمیں پتا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے ہی جائیں گے. اس کے باوجود اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے، ہمیں رونگٹے کھڑے ہو جانے کی، کانپ جانا چاہیے یہ حدیث سننے کے بعد کہ اللہ کیا ہوگا ہمارا، کیا ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ملتا ہے، وہ سوچتے تھے اللہ مجھے تو جہنم میں مت ڈالنا، بڑے سے میں جنت میں داخل نہ ہوں، میں جہنم میں نہیں جانا چاہتا، مجھے بیچ میں رکھ دینا. سبحان اللہ.
اتنا ڈرتے تھے. جبکہ حضرت عمر جنتی شخص تھے. جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دنیا میں چل رہے ہیں تو ان کا محل جنت کے اندر بن چکا تھا. دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے جنت میں دیکھا کہ عمر کا محل تھا وہاں, اور عمر تو دنیا کے اندر ہے. اتنی عظیم شخصیت بھی آخرت کے تعلق سے اتنا ڈر رہی ہے. میں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. ہم صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے محرم کے مہینے کو اہمیت دی ہے اور اللہ نے کہا فلا تظلموا فیہن انفسکم, اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو. اور سب سے زیادہ نافرمانی کے کام ہم انہی حرمت والے مہینوں میں کرتے ہیں. جس مہینے کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس مہینے میں مجھے راضی کرنا, زیادہ کوشش کرنا کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں, لیکن ہم سب سے زیادہ نافرمانی کے کام انہی مہینوں میں کرتے ہیں. سوچتے اللہ کے قریب ہو جائیں گے. اللہ نے کہا کہ اپنے نفسوں پر ظلم نہیں کرنا, لڑائی جھگڑے سے بچنا. مجھے بتاؤ لڑائی جھگڑے نان مسلم سے بھی سب سے زیادہ, مجھے معاف کرنا اگر کسی کو بات بری لگے, لیکن سب سے زیادہ لڑائی جھگڑے بھی اسی محرم کے مہینے میں ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم روڈ بلاک کر دیتے, ہم وہاں پر پوری بھیڑ لے کر نکلتے ہیں. اسلام کا طریقہ ہے. اسلام کو بدنام کر رہے ہو آپ. ہم روڈ پر نکل رہے ہیں, وہاں پر ایک ایمبولینس جا رہی ہے, وہ پھنسی ہوئی ہے ایمبولینس, اس میں مریض بیٹھا ہوا ہے. اسلام تو کیا ہے؟ اسلام تو یہ کہتا ہے جنگ بھی چل رہی ہو نا تو عورتوں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اسلام تو یہ ہے کہ اگر جنگ بھی چل رہی ہو تو ضعیف شخص کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ اتنی زیادہ بھیڑ لگاتے ہیں اور پورا کا پورا ہر انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں. یہ اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کہا یہ کام نہیں کرنا, اور سب سے زیادہ کرتے ہیں. تو سوچو, شکر کرو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آ رہا ہے, ورنہ ہمارے عمل ایسے, ہمارے کرتوت ایسے ہیں نا کہ ہم پر اللہ کا عذاب آ ہی جاتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری امت کو ایک ساتھ ہلاک نہ کرنا, اس وجہ سے بچے ہوئے ہم. ورنہ سارے گناہ ہمارے اندر ہے. کون سے گناہ جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ سارے گناہ. تو اللہ کے رسول کا شکر ادا کرو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی بسر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ مانو, آئیڈیل مانو, آئیڈیل اسوہ, نمونہ, ہیرو. ہم ہیرو اللہ کے رسول کو مانتے اپنا نہیں مانتے, بریسلیٹ پہن کے گھوم رہے. ہم ہیرو اللہ کے رسول کو مانتے اپنا, وہ دیکھتے ہیں پکچر کون سی آئی ہے, اچھا وہ پکچر آئی, اس نے کون سا والا گیٹ اپ لگایا تھا, وہ گیٹ اپ لگا کے گھومتے ہمارے نوجوان. اگر ہم اس راستے پر چل رہے ہیں تو اللہ کے واسطے آپ خود بتاؤ ہم اپنا ہیرو کسے مان رہے ہیں؟ ان خبیثوں کو. ہم اپنا ہیرو کسے مان رہے ہیں؟ جنہوں نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں کوئی بھی کام چھوڑا نہیں ہے, ہم انہیں اپنا ہیرو مان رہے ہیں. جبکہ ہیرو ماننا کسے تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر ہیرو اللہ کے رسول کو مانتے نا تو آپ کے پیراتے میں دکھتا کہ ہیرو اللہ کے رسول کو مانتے ہو یا نہیں. ضروری نہیں ہے پینٹ شرٹ پہننا, ضروری نہیں ہے کرتا پاجامہ پہننا. ہمارے درمیان یہ بھی کرتا پاجامہ پہنے گے تبھی اللہ والے ہو, ہے نا. کرتا پاجامہ پہنا یہ اللہ والا شخص ہے. اگر کوئی پینٹ شرٹ پہن لیا تو اس کو دیکھتے ایسا نیچے منڈے کر کے بھاگتے, یہ اللہ والا نہیں ہو سکتا. یہ کس نے بولا تھا؟ یہ کس نے بول دیا؟ جبکہ قرآن کے صاف الفاظ ہیں وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ, تقوی والا لباس ہونا چاہیے. اتنا چست نہ ہو کہ آپ کا نشیب و فراز ظاہر ہو رہا ہو, اتنا چست نہ ہو کہ نماز میں جا رہے ہو تو آپ کی ٹی شرٹ اوپر ہو جا رہی ہے, اتنا چست نہ ہو کہ آپ کا پیجامہ جو ہے وہ ٹکنے سے نیچے جا رہا ہو. ایسے کپڑے نہ ہو. اگر کپڑے ڈھیلے ڈھالے اچھے کپڑے ہیں تو آپ بالکل پہن سکتے ہو. ایک چیز یاد رکھو, اسلام کے اندر کوئی لباس نہیں ہے خاص کر کے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ عرب کے تھے, وہاں پر گرمی زیادہ تھی, عروج پر تھی, اس لیے وہاں پر لوگ کرتا پاجامہ پہنا کرتے تھے. اگر اسلام میں کوئی خاص لباس آپ رکھ دو گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا بتاؤ؟ پھر دین اسلام جو ہے فطری دین نہیں رہے گا. ہم کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام جو ہے وہ فطری دین ہے, یعنی وہ فطرت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا نا ہمارا دین. اگر ہم کرتا پاجامہ کو ہی اسلامی لباس ڈکلیئر کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ جو بیچارے -9 ڈگری میں رہتے ہیں وہ کیسے رہ سکیں گے کرتا پاجامے کے اندر؟ صرف جہاں بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے وہ کیسے رہ سکیں گے, جہاں بہت زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے وہ کیسے رہ سکیں گے؟ تو یہ یاد رکھو, لباس کے تعلق سے اللہ کے رسول نے بس کنڈیشن بتائی ہے کہ کنڈیشن ایسی ہونا چاہیے کہ آپ کا لباس رکھنے سے نیچے نہیں جانا چاہیے, تقوی والا ہونا چاہیے. تو بس خلاص. ہم نے یہ تو سوچ لیا کہ کرتا پاجامے والا ہی اللہ والا ہو سکتا ہے, کرتا پاجامہ نہیں پہنا تو اللہ والا نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے کتنے نوجوان دین کی طرف نہیں آ رہے. ہماری ناکامی ہے یہ. کتنے نوجوان دین کی طرف نہیں آتے یہ سوچ کر کے ابھی وہاں جاؤں گا
تو کرتا پاجامہ پہن کے مسجد میں اللہ 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 کر کے بیٹھ جانا پڑے گا، دوسرا آپشن ہی نہیں۔ جبکہ آپ اسلام کی تاریخ کو اٹھاؤ گے نا تو آپ کو پتہ چلے گا ہم نے بہت سی چیزیں اپنے اوپر خود سے ایسے عائد کر کے رکھی، وہ اسلام نہیں ہے۔ ایک پینٹ شرٹ پہننے والا بھی ولی اللہ ہو سکتا ہے، ایک کرتا پاجامہ والا بھی ولی الشیطان ہو سکتا ہے۔ میں نے دیکھا کرتا پاجامہ پلس داڑھی اور وہ پتے کھیل رہا ہے پارک میں بیٹھ کے، نہیں کھیلتے بھائی۔ کرتا پاجامہ ٹوپی اور فجر کی نماز نہیں چھوڑ رہے وہ، واللہ فجر کی نماز میں بھی آ رہا ہے بندہ لیکن پوری رات پتے کھیل رہا ہے پارک میں بیٹھ کے، تو ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ تو یاد رکھو نوجوانوں سے خصوصی اپیل ہے دین کی طرف آؤ، آپ کو جیسے کپڑے پہننا ہے پہنو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا اسوہ بناؤ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ اب دیکھو اگر آپ کو محبت کرتا پاجامے سے ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول ایک ہوتا ہے نا نبی جو کیے سب کروں گا، وہ ضروری نہیں ہوتا ہے لیکن کیے میں کروں گا۔ ایک انسان کا جیسا وائٹ سفید کپڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور اگر کوئی انسان اس لیے سفید پہنتا ہے کہ میرے نبی کو پسند تھا تو اس پہ بھی ثواب ملے گا۔ تو ہر چیز کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے، لیکن نوجوان سے خصوصی اپیل ہے اپنا اسوہ اپنا آئیڈیل جو ہے وہ اللہ کے رسول کو مانو۔ دوسری چیز یہ محرم کا مہینہ جو ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے عظیم سب سے افضل روزے جس مہینے کے نا وہ ہے محرم۔ محرم کے روزوں کی بہت فضیلت ہے، نفلی روزے سب سے زیادہ جس مہینے کے اہمیت کے حامل ہے افضل ہے وہ ہے محرم کا مہینہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ، سارے مہینے کس کے؟ اللہ کے، لیکن اللہ نے خاص محرم کو کہا شہر اللہ اللہ کا مہینہ ہے۔ تو یاد رکھو اس سے اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ محرم کا مہینہ ہے روزے رکھنے لگ جاؤ، اور جو جس کا نکاح نہیں ہوا ہے وہ تو اور کوشش کرو روزے رکھنے کی، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، اگر نکاح کی استطاعت نہیں ہے تو کیا کرو؟ روزے رکھو۔ روزے جو آپ کو کیا کریں گے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، وہ آپ کو گناہوں سے بچائیں گے۔ اب نوجوان نہ تو نکاح کر رہے اور نہ ہی روزے رکھ رہے، تو کر کیا رہے؟ وہ غور کرنے کی بات ہے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا نکاح نہیں کر سکتے استطاعت نہیں تو روزے رکھو۔ اب ہم نہ تو روزے رکھ رہے اور نہ ہی نکاح کر رہے، تو بیچ والا راستہ کیا؟ گناہوں میں پڑے گے۔ تو کوشش کرو کہ روزے رکھو، روزے آپ کو گناہوں سے اپنے آپ بچا دیں گے انشاءاللہ۔ تو دوسری چیز اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے کی کوشش کرو اور خرافات سے بچو۔ بہت سی چیز سب سے زیادہ ضعیف روایات جن دنوں کے تعلق سے گڑی گئی ہے نا وہ محرم کا مہینہ سب سے زیادہ ضعیف روایت، اور ہم کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے، تو ہم ہر کام میں دیکھیں گے کہ کیا یہ واقعی میں اللہ کے رسول کا عمل ہے بھی یا نہیں ہے، کہیں یہ صحیح روایت تو نہیں ہے، کہیں یہ گڑی ہوئی روایت تو نہیں ہے، اگر ہے تو ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ہمیں منہ بھی دکھانا ہے، کھڑے بھی ہونا ہے اللہ کے سامنے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کھڑے ہونا ہے ہمیں۔ اللہ کے رسول نے کہا ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے کوئی ایسی بات کہہ دی جس پر میری مہر نہیں ہے تو وہ بات مردود ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس تو یہی چیز ہے نا پیمانہ کہ صحیح احادیث پر عمل کرنا ہے۔ بہت سی ضعیف حدیثیں گڑھ لی، جیسے عاشورہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے 10 محرم کے دن، اور اسی دن آپ کی وفات ہوئی، اسی دن آپ کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن آپ کو جنت سے نکالا گیا، یہ ساری چیزیں صحیح ہے، اس کی کوئی سند ہے نہیں 10 محرم کی، یہ ساری چیزیں گڑھ لی گئی۔ ہاں جبکہ یہ ضرور ہے کہ قیامت جو ہے وہ جمعہ کے دن آئے گی، اور آدم علیہ السلام کے تعلق سے بھی جو چیزیں ملتی وہ جمعہ کے تعلق سے، لیکن وہ عاشورہ کے تعلق سے نہیں ہے۔ تو ضعیف چیزوں سے بچو۔ یاد رکھو عاشورہ کے روزے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا کہ یہ روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، یہ روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ میں ان کی مخالفت میں انشاءاللہ میں ان کی مخالفت میں اگلے سال زندہ رہا تو ایک دن اور روزہ رکھوں گا۔ اور ایک روایت میں ملتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو پتا چلا کہ یہودیوں کی مخالفت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس لیول تک کرتے تھے، اور ہم اگر اپنا معاملہ دیکھیں نا تو ہم اکثر چیزوں میں یہودیوں کے ساتھ ہی چل رہے ہیں، یہودیوں کے ساتھ ہے، کندھے سے کندھا ملا کر چل رہے ہیں۔ ویسے ہم نہیں کہتے کہ ہم یہودی کے، لیکن ان کے عمل کے ساتھ تو ہم چل رہے ہیں نا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہودیوں کی مخالفت کیا کرتے تھے
کہ یہودی رکھتے ہیں ان کی مخالفت کرنا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ رب العالمین سے دشمنی کرتے ہیں, کیونکہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتے تھے. تو ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں, ابھی سے عہد کر لیں گے, انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی عہد کریں گے ایک دن پہلے کا بھی روزہ رکھ لیں گے, یا پھر اگر چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں, ایک دن بعد کا بھی روزہ رکھ لیں گے. یہ عہد کرو. تو دیکھو کیا ہوتا ہے نا, جب انسان کا عزم پکا ہوتا ہے اور کسی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکے نا, تو ہمارے لیے پکا رہو, پھر اللہ پھر بھی دیتا ہے, اجر لکھ دیتا ہے اللہ. آپ نے عزم پکا کر لیا کہ رکھوں گا انشاءاللہ روزہ. کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے, جیسے خواتین ہیں, اس نے عزم پورا کیا ہوا تھا انہوں نے, لیکن اب یہ کہہ سکتے ہو ان کے پیریڈ چالو ہو گئے, حیض کے ایام چالو ہو گئے, وہ روزہ نہیں رکھ سکے, لیکن اللہ رب العالمین سے امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ پھر بھی بدلا دے گا نیت کی وجہ سے. تو ہم بھی اگر ابھی سے نیت کر لیں گے نا اور کسی وجہ سے نہیں رکھ سکے, پھر بھی اللہ رب العالمین بدلا دے گا. اور اس کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک صحابیہ نا اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھایا کرتی تھی. بخاری مسلم کی روایت کے اندر ملتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھایا کرتی تھی, اور کیونکہ وہ روتے تھے اس وجہ سے ان کے لیے اون کی گڑیا بناتی تھی تاکہ انہیں بھوک کا پتہ نہ چلے اور وہ کھیلنے لگ جائے. ان کی گڑیا بنا کر دیتی تھی کہ آپ کھیلو اور انہیں بھوک کا پتہ نہ چلے, ایسا کر کے انہیں روزہ رکھاتی تھی. تو وہ بچے اب مجھے بتاؤ آگے چل کے صلاح الدین ایوبی نہیں بنتے, وہ بچے آگے چل کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نقش قدم والے نہیں بنتے. آج کی ماؤں کا حال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ ہے نا, روزہ نہیں رکھنا ہے, ٹک ٹاک دیکھ کیا چل رہا ہے, وہ ریلس دکھا رہے بیٹھا کے, کھانا بھی کھا رہے ہیں تو کارٹون لگا کے کھانا کھلا رہے. تو کارٹون دیکھے گا تو روزہ میرا بچہ نہیں ہے, لیکن بچہ تو فطرت پہ ہوتا ہے نا, اس کو اس کے ذہن میں آپ نے ڈال دیا کہ کارٹون دیکھوں گا تو نہیں رونا ہے, اسی وجہ سے وہ ویسا ہو گیا. اگر آپ اس کا ذہن بچپن ہی سے صحیح بنائے ہوتے نا تو وہ ویسا نہیں ہوتا. امام بخاری رحمہ اللہ, جس کی صحیح بخاری ہم اور آپ پڑھتے ہیں, وہ نابینا تھے. آپ کی ماں نے دعا کی تھی کہ اللہ رب العالمین میرے بیٹے کی بینائی کو تو لوٹا دے, تو یہ نیک مائیں تھی اور اللہ رب العالمین نے آپ کی دعا کو سنا. اور جب مطالعہ کرو گے تو آپ کو پتا چلتا ہے 9 سال میں 8 سال کی عمر میں وہ حافظ قرآن ہو چکے تھے, وہ بخاری کے کئی زیادہ مطالعہ کر چکے تھے امام بخاری رحمہ اللہ. تو یہ ماؤں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. تو ہماری ماؤں کو بھی چاہیے, بچوں کو روزہ رکھا ہے, کیا ہو رہا ہے, مثال کے طور پر آپ نے رکھا دیا, اصل تک اسے بہت زیادہ بھوک لگی, توڑ دیا, کچھ مسئلہ نہیں ہے, لیکن کوشش تو کراؤ, کوشش تو کراؤ. جب کوشش کرے گا نا تو اسے پتا رہے گا کہ میری ماں روزہ رکھایا کرتی تھی, تو اس کو اس کی اہمیت بھی پتا رہے گی. تو صحابہ ایسے چلتے تھے. ہم خود ہی روزہ نہیں رکھتے, نفلی روزہ کر کے, تو دوسروں کی بات دور بھی ہو گئی کہ بچوں کو بھی رکھائیں گے. نفلی تو روزہ چھوڑ دو, کیا بات ہے, یہ سوچ کر چھوڑ دیتے. تو یاد رکھو نفلی روزے کی, سنتوں کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ اسی وقت پتہ چلے گی جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے. ایک اہم مدعا جو اس مہینے میں چلتا ہے وہ کربلا کا واقعہ بہت زیادہ چلتا ہے, آپ دیکھے ہوں گے, اور بھی بہت سے تعزیے وغیرہ انشاءاللہ اسے کبھی اور دیکھیں گے. لیکن جو اہم مدعا ہے کربلا کا واقعہ, اس کو اتنا زیادہ بڑا مدعا بنا کے رکھے ہیں, اتنا زیادہ بڑا مدعا کہ ایسے لگتا ہے کہ دنیا میں واحد یہی ایک شہادت ہوئی ہے اور یہی ایک جنگ ہوئی ہے, اس کے علاوہ کوئی جنگ نہیں ہوئی. ابھی ہر انسان سے پوچھنا شہید, تو سب کے ذہن میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ ہی آتے ہیں. آنا بھی چاہیے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں, آنا چاہیے. لیکن یاد رکھو تاریخ میں صرف یہ ایک ظلم نہیں ہوا ہے, تاریخ میں صرف یہ ایک واقعہ نہیں ہوا ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جو خود اہل بیت میں سے تھے, اہل بیت کی بہت فضیلت ہے, ہم خود کہتے ہیں اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے. اہل بیت سے محبت جو بغض رکھتا ہے وہ منافق ہے, وہ مومن نہیں ہو سکتا. ہم سب محبت کرتے, دل و جان سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہم جو ہے اہل بیت کی محبت میں دوسرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. اس کی مثال ایسے, آپ کے والد صاحب بھی, آپ کی والدہ بھی, ماں باپ دونوں ہیں. اب آپ کو فطری طور پر باپ سے بہت زیادہ محبت ہے, ایسا ہوتا ہے نا, دونوں سے برابر نہیں ہوتی. کسی بچے کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے, کسی بچے کو باپ سے زیادہ ہوتی ہے. تو اب جس کو ماں سے زیادہ ہے تو کیا وہ باپ کی برائیاں کرنے لگ جاتا ہے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ نہیں کرتا نا. کیوں؟ بس اس سے زیادہ محبت ہے, اس کا یہ مطلب تھوڑی دوسرے کی برائی کروں گا میں. اسی طریقے سے ہمارے صحابہ کا بھی معاملہ ہے. اہل بیت سے محبت ایمان کا حصہ ہے, لیکن ہم جو ہے اہل بیت سے محبت کی آڑ میں دوسرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت تاریخ میں بدترین شہادت رہی. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا ہے. اس لیول تک کہ انہیں پریشان کر کے شہید کیا گیا, آپ کے آنکھ کو کاٹا گیا.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ حمزہ چچا صرف شہید نہیں ہے بلکہ قیامت تک آنے والے تمام شہیدوں کے سردار سید الشہداء ہے۔ اب مجھے بتاؤ، سید الشہداء کا لقب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو ملا، لیکن میں آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کو یاد نہیں رکھتے ہیں۔ ہمیں یاد ہوتی ہے تو صرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت، جبکہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں سے آپ کے چچا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں سے، تو صرف ایک شہادت نہیں ہوئی، تاریخ میں ایسی بہت شہادتیں ہوئی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کیسے شہید کیا گیا؟ آپ تو قرآن پڑھ رہے تھے، اور مجھے اگر آپ میں سے کوئی پڑھا لکھا ہونا تو اسے پتا ہوگا کہ سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت، سب سے زیادہ، میرے الفاظ پہ غور کرنا، سب سے زیادہ مظلومانہ شہادت اگر تاریخ میں کسی کی ہوئی ہے تو وہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ حضرت حسین بھی نہیں رضی اللہ عنہ۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ڈیفینس کر رہے تھے، یعنی لڑائی کر رہے تھے، بھلے سے کم تھے تعداد میں لیکن لڑائی تو کر رہے تھے نا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ڈیفینس بھی نہیں کیا، وہ صرف کھڑے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے صرف، ویسے ہی انہوں نے جام شہادت کو پی لیا ہے۔ تو اس سے زیادہ مظلومانہ شہادت تاریخ میں کوئی اور نہیں ہے، لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا، ہمیں صرف چند چیزیں بتائی جاتی ہے، تو علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہمیں بہت افسوس ہے، اور ہم کہتے ہیں جس نے بھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یا شہید کرنے میں شامل رہا یا جس کے بھی آرڈر پر ہوا، ان پر اللہ کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، تمام فرشتوں کی لعنت اس شخص پر جس نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، آمین۔ لیکن یاد رکھو، ہم اس وقت تک کسی پر بھی نام لے کر لعنت نہیں بھیج سکتے جب تک ہمیں دلائل نہ ملے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج صرف بتا دیا جاتا ہے کہ یزید جو ہے، یزید نے سارے کام کروائے۔ یزید کون ہے؟ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، ان کا نام تھا یزید، اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد صاحب ابو سفیان رضی اللہ عنہ۔ تو اب یہ جو پورا بنو امیہ سے جسے بغض ہوتا ہے نا، حسد ہوتا ہے نا، دل میں کینہ ہوتا ہے نا، وہ ان کے اوپر نشانہ ڈائریکٹ تو ڈال نہیں سکتا ہے، کیونکہ بھائی ایک چھوٹے سے چھوٹا مومن شخص بھی نا لڑ پڑے گا، صحابہ کے اوپر نہیں سنے گا، تو کیا کرتے پہلے یزید پہ حملہ کرتے۔ جب یزید کو تھوڑا سا نیچے گرا دیے نا تو آپ اوپر بھی بڑھ سکتے ہیں ان کے والد پر، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ جب ان کے اوپر آ گئے تو تھوڑا اور اوپر ابو سفیان رضی اللہ عنہ پر بھی آ جاتے ہیں، ایسے کر کے صحابہ پر حملہ ہوتا ہے۔ سمجھا پاروں کے بات؟ بہت گہری بات ہے، ایسے کر کے صحابہ پر حملہ ہوتا ہے۔ یزید ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ ایک شخص ہے، وہ کہتے ہیں آپ لوگ تو کہتے ہو یزید کو جنتی کہتے ہیں، میں بولا میں نے کہا جنتی؟ بولے نہیں آپ کے لوگ کہتے ہیں جنتی۔ میں نے کہا کہ لوگ جو کہتے ہیں اس کے بھی جوابات ہم دیں گے، پھر ہم بتائیں کہ آپ کے لوگ کیا کیا نہیں کہتے۔ ہم صاف کہتے ہیں، وہ کہتے پھر بتاؤ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، بتاؤ آپ مجھ سے۔ بھائی دیکھ لیں گے، اگر وہ اللہ نے ہمیں جنت میں داخل کر دیا، ہمارے عمل ایسے رہے، ایمان دکھ گیا تو بتا دیں گے جنتی ہے، اور جہنم میں دکھ گیا تو ہم بتا دیں گے جہنمی ہے۔ ہمیں کیا پتا، ہم ٹھیکیدار ہیں کیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جنت اور جہنم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو جب جنت و جہنم کے فیصلے اللہ رب العالمین کے پاس ہے تو میں کیوں ٹھیکیدار بنوں کہ یہ شخص جنتی اور یہ شخص جہنمی ہے؟ سمجھ رہے ہو بات؟ ہم کسی کی بھی گارنٹی نہیں لے سکتے جنت میں جائے گا یا یہ جہنم میں جائے گا۔ ہم کہتے ہیں اس کے عمل اللہ کے پاس، تمہیں لعنت بھیجنا ہے بھیجو، میرا کیا جال ہے۔ لیکن یزید سے اوپر امیر معاویہ کے اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ان کے اوپر آؤ گے تو ایک مسلمان، خصوصاً اہل سنت والجماعہ کا بچہ بھی اٹھ کر بولے گا کہ یہ بہت غلط چیز ہے اور آپ سے لڑائی کرنے کھڑے ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ تو یزید کے تعلق سے صراحت نہیں ملتی کہ یزید نے آرڈر دیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے، کہیں نہیں ملتا۔ صرف اتنا ملتا ہے کہ یزید کی حکومت میں یہ کام ہوا تھا، اور یزید کی حکومت میں ہوا تھا، اور روایات میں یہ بھی ملتا ہے کرنے والا عبید اللہ بن زیاد تھا۔ لمبا واقعہ ہے، انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو بتاؤں گا۔ عبید اللہ بن زیاد یہ سارے کرتوت کرنے والا شخص تھا، اور جب یزید کو پتا چلا، بعد میں پتا چلا جب سارے شام آ گئے نا صحابہ، جب انہوں نے بتایا، جب یزید کو پتا چلا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو شہید ہو گئے، اور وہ کیا کہتا ہے، یہ مجھ سے پوچھ کر کم وقت عبید اللہ بن زیاد نے یہ کام نہیں کیا، اگر مجھ سے پوچھ کے کیا ہوتا میں کبھی یہ کام کرنے کے لیے نہیں کہتا۔ یزید کے الفاظ تھے، روایت کے اندر ملتے۔ ہاں لیکن یزید کو ہم رحیم اللہ بھی نہیں کہتے، جنتی بھی نہیں کہتے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، ہم کیوں بیچ میں پڑے؟ لیکن ہاں
یہ چیز یاد رکھو، یزید کی غلطی اتنی نظر آتی ہے کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے بدلہ نہیں لیا. یہ نہیں ملتا کہ اس نے عبید اللہ بن زیاد سے بدلہ لیا. اب کیوں نہیں لیا؟ وہ اس ٹائم کے حالات کیسے تھے وہ ہی بتا سکتا ہے، ہم نہیں بتا سکتے. اگر اس کے دل میں بغض تھا تو اللہ نے اسے جہنم میں ڈالے گا، ہم نہیں بتا سکتے. کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہیں لیا تھا. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹائم کم ہوتا ہے جو وہاں پہ معذرت چاہوں گا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کا بدلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی نہیں لیا. تو کیا ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو برا بھلا کہتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں کہتے نا. کیوں؟ کیونکہ وہ حالات ویسے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سمجھ رہے تھے کہ ابھی ہم اتنا پاور میں نہیں ہیں، اس لیے حضرت علی نے بدلہ نہیں لیا نا اس وقت. ویسے یزید کے پاس بھی کوئی جواب ہوگا وہ اللہ کو دے دے گا، ہمیں کیا پتا کیا معاملہ ہے. ہم صرف اتنا کہتے ہیں کہ جس نے بھی شہید کیا، جو بھی شہادت میں شامل رہا، ان تمام پر اللہ، اس کے رسول اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے. لیکن ہم نام لے کر کے یزید پر لعنت، اس کے اوپر لعنت ہم نہیں کر سکتے. ہاں جس کے بارے میں ڈکلیئر ہے، جیسے عبید اللہ بن زیاد، احادیث میں بھی ملتا ہے کہ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا نا تو آپ کے ہوٹے مبارک پر لکڑی سے مارا تھا عبید اللہ بن زیاد. صحابی وہاں موجود تو کہتے ہیں وقت کہ وہ ہوٹے جسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے تو اس نے لکڑی ہٹا لیا. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں. اور یہ سارا کام کرنے والے کوفہ والے تھے. کوفے لا یوفی، کوفہ والے وفا والے نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ پورا واقعہ کبھی دیکھیں گے. ابھی اتنا یاد رکھو، ہمیں جو ہے صرف یہ یاد رکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے. کون کیا کر کے گیا، کون کیا کر کے نہیں گیا، ان معاملوں میں نہیں پڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کا صاف فیصلہ ہے. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. ان کے اعمال ان کے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ لوگ کیا کام کیا کرتے تھے. آپ سے سوال نہیں ہوگا. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا کا عملہ واجع نصیب فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو نیک و صالح بن کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. مسلمانوں کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. ہم تمام ہی لوگوں کو متحد ہو کر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.